تشریف لے آئیے گا۔ کل مجلس عزاء انشاءاللہ 7:15 بجے شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین جو ہیں وہ وقت پہ تشریف لے آئیں، پڑھنے والے اپنے وقت پہ آ جاتے ہیں، تو آپ اگر یہاں پہ ہوں گے تو مجلس کی رونق جو ہے نا وہ دوبالا ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد اہل بیت محمد علیہ السلام۔ یا علی زیست میں وہ کام بھی کر جاؤں گا، یا علی زیست میں وہ کام بھی کر جاؤں گا، مثل گل میں تیری راہوں میں بکھر جاؤں گا۔ میں تو جاؤں گا لحد میں تیرے جلووں کے لیے، تیرا دیدار نہ پاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا لِي خَمْسَةٌ أُطْفِئُ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءَ الْحَاتِمَ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبَنَاهُمَا وَالْسَيِّدَةَ إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات۔ عزیزان گرامی، سرکار رسالت مآب کا فرمان علی شان ہے، اگر کپڑا پلید ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کرو، اگر برتن پلید ہو جائے تو اسے بھی پانی سے پاک کرو، یہاں تک کہ اگر جسم پلید ہو جائے تو اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور جسم کے اندر اگر دل پلید ہو جائے تو اسے میرے بچوں حسن اور حسین پہ درود پڑھ کے پاک کرو۔ تمام عزادار درود بلند آواز کے ساتھ پڑھی۔ باجماعت ایک درود مشترکہ طور پر پڑھیے، بلند آواز کے ساتھ پڑھیے۔ مجلس عزاء کے آغاز سے قبل دل کی گہرائیوں سے میری دعا ہے، وقت کا مالک بانیان عشرہ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائیں۔ عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے زیدی برادران، رضوی برادران، جس مومن کی، جس سید غیر سید، جس حوالے سے بھی جو محنت ہے، مالک اسے اس محنت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اپنی مصروفیات چھوڑ کے، کام کاج چھوڑ کے، بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے جو عزادار اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، مالک یہاں سے برخاست ہونے سے قبل، اس نشست کے ختم ہونے سے قبل اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اپنے مالک کے ظہور کے لیے، تمام جائز حاجات کی تکمیل کے لیے، ذکر کی قبولیت کے لیے درود اب فقط ایک پڑھیے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیے۔ اس مقدس مقام پر عشرے کے حوالے سے بالکل میری پہلی حاضری ہے۔ بہت بڑا مقام، بہت بڑی جگہ، میرے مالک کی ہر مجلس بڑی ہوتی ہے، ایک قدیمی عشرہ ہے۔ میں شام کی ملکہ کے کرم پر یقین اور اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ یہ 10 دن بارگاہ امام میں ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے ساتھ جتنا یہ سفر ہوگا، جتنا یہ ساتھ ہوگا، گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے اپنے حصے کا سنیے گا تو اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی رہے گی۔ چونکہ محرم الحرام کی مجالس کا مزاج، ان 10 روزہ مجالس کا مزاج بقیہ معمول کی مجالس سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ 355 دنوں میں جو مجالس پڑھتے ہیں ان کا اسلوب اور ہے بھائی زہیب الحسن، ان 10 روزہ مجالس کا اسلوب رخت بالکل اور ہوتا ہے۔ اور میں چونکہ بنیادی طور پر مالک کی بارگاہ کا شاعر ہوں، سارا سال رباعیوں پہ گزرتا ہے، سارا سال نظموں پہ گزرتا ہے،
لیکن محرم الحرام میں رباعیاں بھی ضروری ہیں، پڑھنی بھی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی جوشیلی، بھڑکیلی یا زہریلی رباعی نہیں پڑھی، بنتی بھی نہیں۔ یہ 10 دن صرف اور صرف حسینیت کے 10 دن ہیں۔ ان میں ہم زیادہ سے زیادہ حسینیت کا پیغام پیش کریں گے، اپنی اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، بغیر کسی تمہید کے۔ بڑے قریب سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس گزارش کے ساتھ، کل جلدی تشریف لے آئیے گا۔ مجھے ٹھیک 10:30 بجے مانگا منڈی لاہور بھی ممبر لینا ہوتا ہے۔ آئندہ کل کی مجالس، آج کی مجالس، پھر عشرہ محرم الحرام اسی طرح، تو آپ جلدی تشریف لے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ مالک کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کر لیں گے۔ اچھا، یمن بات شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا دن، آج کی مجلس پورے ملک میں جس مخدومہ کے نام کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، جن کی پاک ذات کے ساتھ، میں بھی انہی کی پاک ذات سے منسوب کر کے، بلکہ ایک فقرہ پہلے پڑھتے ہیں، آپ کی سماعتوں نے ساتھ دیا تو 2-3 مسدس بھی میں سیدہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پہلا فقرہ، پہلا جملہ، اتنے عظیم ترین مقام پہ اتنی عظیم ترین سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اسی سے اگلے سفر کا تعین ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے جو پیدا ہے ذکر علی کے لیے ہوتا ہے وہ ذکر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ میں نے چونکہ پہلے جیسا عرض کیا، یہ مجالس ہی اور ہیں، یہ ماحول ہی اور ہے۔ جس کی کنیزیں فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کو جھڑکنے کا اختیار رکھتی ہوں، اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ زبان سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ مجلس اعزاز میں سارے چہرے کھلے ہوئے ہیں گلاب کے پھول کی مانند، اور زینت مجلس کے لیے جتنے احباب کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس سے زیادہ تشریف فرما ہیں۔ یمن اور حجاز کے درمیان بات شروع ہو گئی جی۔ مدینہ سے 969 کلومیٹر کے فاصلے پر 70 دیہاتوں پر مشتمل ایک علاقہ تھا، جس علاقے کو آج بھی نجران کہا جاتا ہے۔ اچھا، اہل نجران، اب بندہ گجرانوالہ میں پڑھے، میں نے پہلے کہا کہ محرم میں بالکل وہ جو داؤ پیش خطابت قطعی نہیں، ایک پیغام پیش کرنا ہے، جو گھر سے آیا ہے ذکر کے لیے ہے وہ یقیناً شامل ہو جائے گا۔ جب سرکار رسالت مآب نے، اور یہ جو 70 دیہات پر مشتمل علاقہ ہے نجران کا، یہاں میجورٹی کیا، مکمل کے مکمل عیسائی مسلک کے لوگ تھے، یعنی پورا عرب، یمن، حجاز، زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، اور یہ سارے کے سارے 70 بستیاں، 70 دیہات، یہ سارے کے سارے عیسائی تھے۔ جب سرکار رسالت مآب نے مختلف ملکوں میں اپنے اپنے قاصد بھیجے، پیغامبر بھیجے اپنی اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو ایک قاصد ابو حارثہ کے نام اہل نجران کی طرف بھی بھیجا۔ آپ سلامت رہیں جی، جو بندے اس بات پہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، تمہیدی ہے بات، تھوڑی سی 3-4 منٹ کی، میں بالکل نظم شروع کروں گا اس کے بعد، وہاں تک لانا آپ میرا ساتھ دیجیے گا، تب میرے لیے وہاں تک پہنچنا آسان ہوگا۔ جب ابو حارثہ کے نام حضور کا پیغام پہنچا، اس نے اپنے عیسائیوں کو اکٹھا کیا، اس نے عاقب کو بھی بلایا، سید نامی بندے کو بھی بلایا، ایہم نامی بندے کو بھی بلایا، عبد المسیح کو بھی بلایا۔ یہ ان کے ہیڈ تھے، یہ ان کے بڑے بشپ تھے، یہ ان کے بڑے پادری تھے۔ جب یہ وہ پیغام دیکھ کے کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے جا کے محمد سے ملتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، آپ سلامت رہیں جی۔ قدردان لوگوں سے میری بات، الحمدللہ سارے قدردان ہیں۔ تو جب یہ پہنچے مدینے، اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفود کا سال۔ اس سال مدینے بہت وفد آئے گئے تھے، یہ وفد بھی 9 ہجری کی بات ہے، اسی عام الوفود میں، اسی سال میں آیا۔ جب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں جلدی جلدی نظم تک پہنچنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں اتنی وسعت کوئی نہیں۔ 3 دن یہ حضور کو ملتے رہے، 3 دن تک بات چیت ہوتی رہی۔ تیسرے دن جس دلیل پہ یہ لاجواب ہو گئے، میں بالکل قریب آ گیا، میں نے ساری تفصیل چھوڑ دی، بزرگوں سے دعائیں لینا چاہتا ہوں جی۔ جس روز یہ لاجواب ہوئے وہ دلیل کون سی تھی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، تم کس دلیل کے تحت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو؟ میرا ساتھ دیجیے گا، کس دلیل؟ میرے اسلوب میں، ذاکری میں کہیں عزادار کو ڈانٹ کے، تانا کر کے، طنز کر کے داد کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ مجھے یقین ہے آپ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ جسے بطول بلائے وہ بڑا عزت دار ہوتا ہے۔ کس دلیل کے تحت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے یہاں آپ کی توجہ چاہیے، اس جملے پر، اس فکر پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔
تو انہوں نے کہا عیسیٰ کا باپ ہے ہی کوئی نہیں۔ جب کہا نا عیسیٰ کا باپ ہے ہی کوئی نہیں، ایسے فکروں پہ کوئی بولے تو کیلیبر کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہتے تم کہتے ہو عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا۔ اس حساب سے اچھا یہاں وہ لاجواب ہو گئے اور ساتھ ہی ڈھیٹ ہو گئے۔ جب رسول نے دیکھا کہ اب بات آپ سلامت رہیں جی، جب دیکھا کہ یہ بات نہیں سن رہے، خالق کا حکم آ گیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ میرا ساتھ دیجئے، میں نظم کے قریب آ گیا۔ تم اپنے بیٹوں کو لے کے، بڑا آسان ہے میرے لیے، میں باوضو ہوں، 2-4 رباعیاں پڑھ کے میں نظم پڑھوں 35-40 منٹ کی یہاں داد، لیکن یہ محرم ہے، اس کا ایسا مزاج نہیں ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو اس ادراک کے سفر پہ سفر آسان ہوگا، مخدومہ ہم سے راضی ہوں گی۔ انہوں نے کہا جی سرکار ٹھیک ہو گیا، آپ نے بڑی کمال بات کہی، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اب مباہلہ کے 5-6 طریقے تھے، میں وہ بھی نہیں بتاتا، میں وہ بھی نہیں ڈسکس کرتا، اپنے وقت سے میں تجاوز نہ کروں، ایک لمبا سفر درپیش ہے۔ جب کہا نا مباہلہ کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، جو ساری روداد پھر بعد میں پیش آئی، وہی میں آپ کے سامنے نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدائے حمد نے محمود سے کلام کیا۔ کیا بات ہے جی، آپ سلامت رہیں جی۔ خدائے حمد نے محمود سے کلام کیا، مباہلے کا مشیت نے اہتمام کیا۔ کیا بات ہے جی۔ رقم وہیں پہ یہ تاریخ نے پیام کیا، ایتھے گل پتہ لگے گی، مسیحیت نے بھی زہرا کا احترام کیا۔ ہوئے 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 اللہ، ہاتھ چاہ کے بھائی عزت بطول کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولے آپ سلامت رہیں جی۔ سبحان اللہ، سارے بلند آواز کے ساتھ۔ رقم وہیں پہ یہ تاریخ نے پیام کیا، مسیحیت نے بھی زہرا کا، میں ممنون ہوں جی، ممبر کی عزت کی قسم ہے، میں ممنون ہو گیا۔ مسیحیت نے بھی زہرا کا احترام کیا۔ میں جتنی دیر پڑھتا رہوں، جتنا آگے میں پڑھوں گا، جو واجب ہے نا مباہلہ کا بھائی زہیب حسن، وہ انہی 2 مصروں پر ادا ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے میں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، میری 1000 مجال، یہ 2 مصرے سنیے گا۔ میں نے پہلے کہا وہ خطابت، وہ دو پیچ، میں ویسے بھی یادی کوئی نہیں، پھر یہ تو محرم ہے۔ اپنے ضمیر کی میزان پہ فیصلہ کیجئے گا کہ سائل نے کتنی بڑی بات کو سمیٹ کے 2 مصروں میں ہماری سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ مسیحیت نے بھی زہرا کا مکمل مباہلہ ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، مصروں کا لیول دیکھیے گا۔ مسیحیت نے بھی زہرا کا احترام کیا، کتنی بڑی گل ہے۔ خدا کے دین کی اتنی سی آپ بیتی ہے، لڑے بغیر یہ جنگ سیدہ نے جیتی ہے۔ بولنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولو سارے لیے۔ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں آپ۔ خدا کے دین کی اتنی سی آپ بیتی ہے، لڑے بغیر یہ جنگ سیدہ نے۔ میرا دل ہے کہ میں چھڑ دیندہ، اور اتنا خوبصورت آپ نے پہلا مسدس سنا، میں ڈائری اتے کر کے مسدس سامنے کر لیا۔ اور اگلی گل بھلا کی اللہ کیے، نہیں کہا کہ زمانے کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ سماعتیں ہیں، ان سماعتوں کا لطف آتا ہے۔ آپ سلامت رہیں جی، نہیں کوئی انتظار کوئی نہیں کہا کہ زمانے کو ساتھ لے جاؤ۔ کتنے بندے بولیں گے، کسی نہ یار پرانے کو ساتھ لے جاؤ، میرا پیام سنانے کو ساتھ لے جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا تو ہوگا کہ ساتھ پھر کسے لے کے جانا ہے؟ جواب کیا آیا؟ کسی میرا پیام سنانے کو ساتھ لے جاؤ۔ کنے جانا ہے؟ فقط علی کے گھرانے کو ساتھ لے جاؤ۔ فقط علی کے نہیں ابھی نہیں، جو بندے نہیں بولے انہیں ساتھ ملانے لگا ہوں۔ فقط علی کے گھرانے کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، علی کا گھرانہ ہے کیوں لے کے جانا ہے؟ یار بھی ڈھیر سارے، دوست بھی ڈھیر سارے، رشتہ دار بھی ڈھیر سارے، بندے بھی ڈھیر سارے، پیار بھی ڈھیر سارے کرتے ہیں، مدینہ بھی ڈھیر سارا بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا محمد اس کی وجہ ہے، فقط علی کے گھرانے کو ساتھ لے جاؤ۔ ریزن کیا ہے؟ کسی پرائے کے جانے میں لال و لیت بھی ہے، مجبوری ہے، مباہلہ بھی ہے، اعلان اہل بیت بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سارے بولو بھائی، سارے بولو، سارے بولو۔ یار آپ نے خرید لیا، یقین کیجئے میری توقع سے زیادہ ہے، میری توقع سے زیادہ ہے۔ کسی لیت و لال کو تقسیم کیا ہے،
کسی پر اور اس کی ترتیب کو بدلا ہے، کسی پر آئے کہ جانے میں لال و لہت بھی ہے، مباہلہ بھی ہے، اعلان مسدس اگلا میں پڑھنا ضرور ہے، لیکن تھوڑی جی بھی گل کرنا تے ہن میں لگدا ہے اب تواڈے معیار سماعت دی توہین ہے تے مسدس دی بھی توہین ہے، گل ایڈی وڈی ہے یار عزیز تو یاروں کو ساتھ لے جائیں۔ یہی تو لطف ہوتا ہے نا جو بندہ بات کو پہنچے۔ چوتھے مشرے پر آپ یہاں موجود ہوں گے کیونکہ آپ کی سماعتوں پہ کرم میں نے دیکھ لیا ہے یار عزیز تو یاروں کو ساتھ لے جائیں، نبی تمام پیاروں کو ساتھ لے جائیں، یار عزیز تو یاروں کو ساتھ لے جائیں، نبی تمام پیاروں کو ساتھ لے جائیں، سب اپنے گھر کی ہونے تھے فیصلہ، سب اپنے گھر کی بہاروں کو ساتھ لے جائیں، اگر ہیں چار تو چاروں کو ساتھ لے جائیں۔ نہیں بندے تھوڑے بولے، بندے پریشان ہو گئے، ہاتھ اٹھا کے چلے میرا امدادی بھائی آپ نے میری مدد کر دی ہے، آپ نے نعرہ لگوایا، بندے بول پڑے، بندے تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ سائل رضا نے رعایتی نمبر بالکل نہیں لیے، پاسنگ مارکس آج تک نہیں لیے، شام کی ملکہ کی خیرات ہے، اگر ہیں چار تو چاروں کو ساتھ لے جائیں۔ یہ بات قرآن کی نہ ہو، بات مباہلہ کی نہ ہو، بات حدیث کی نہ ہو، بات اتھینٹک نہ ہو، اگر یہ بات یہاں ثابت نہ ہوئی ہو، میں یہاں بھی مجرم، میدان محشر میں رسول کا مجرم، اگر نتیجہ سامنے آ جائے تو ہر بندہ ایسے بولے جیسے بطول کی گواہی کے لیے اسے بولنا چاہیے۔ سب اپنے گھر کی ایک نتیجہ، ایک کنکلوژن دینے لگا ہوں، سب اپنے گھر کی بہاروں کو ساتھ لے جائیں۔ اگر ہیں چار، جب کہا تھا نا چار تو چاروں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس کی وجہ ہے، بات ہی ایک ثابت ہوئی ہے، جو ساتھ جائے گی، اب جو نہ بولا وہ سوچے کیوں نہیں بولا، جو ساتھ جائے گی یکتا ہے نیک بیٹی ہے، پتا چلے گا محمد کی ایک بیٹی۔ سارے بولو یار، سارے بولو یار، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے علی والا۔ جو ساتھ جائے گی، آپ کی کیا بات ہے جی؟ آپ کی کیا بات ہے؟ جو ساتھ جائے گی، آپ سلامت رہیں، جو ساتھ جائے گی یکتا ہے نیک بیٹی ہے، پتا چلے گا محمد کی۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی، ایک مرحلہ درپیش ہے، پھر اس مرحلے کو مل کے دونوں بھائیوں نے حل کیسے کیا؟ خداب شمس نے جا کے کمر پہ دستک دی۔ کیا بات ہے؟ خداب شمس نے جا کے کمر پہ دستک دی، ہے شہر علم کا در، اس کے در پہ دستک دی، بڑے ہنر سے دل با ہنر پہ دستک دی، نبی نے آیت کوثر کے گھر پہ دستک دی۔ کیا جو بندے آپ بولے میرا سلام ہے، بڑے ہنر سے دل با ہنر پہ دستک دی، نبی نے آیت کوثر کے گھر پہ۔ پھر کہا کیا ہے؟ ہونے سیر تک کوئی زور آزمائی نال تعلق ہی کوئی نہیں، نبی نے آیت جس کا عقیدہ ہے، الحمدللہ سارے ہاتھ اٹھا کے بولے ہو، اب تائید کرنا میری، نبی نے آیت کوثر کے گھر پہ دستک دی۔ رسول نے کہا کہ علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے، پھر اپنے ہونے کی روداد مانگنے آیا، میں تیرے در پہ ہوں اولاد مانگنے آیا۔ ہون زیادتی کیتی ہے جڑا بندہ نہیں بولے آپ سارے بولو بھائی، آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی۔ ہاتھ چاہ کے یار، عزت بطول پہ بولنا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو سارے علی والے، سلامت رہیں جی، واہ واہ واہ، آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی۔ میں تیرے در پہ ہوں اولاد مانگنے آیا، میں تیرے در پہ ہوں اولاد مانگنے آیا۔ اب آگے کائنات کا مشکل کشا تھا، آگے سب کی سننے والے والا تھا، آگے سب کو عطا کرنے والا تھا۔ جب رسول نے کہا نا یا علی میرے تو سلبی بیٹے ہیں کوئی نہیں، یا علی میری تو اپنی اولاد ہے کوئی نہیں، آپ توجہ کیجئے گا، یا علی میرے پاس بیٹے تو ہیں کوئی نہیں، مجھے بیٹے عطا کر۔ جب علی کو کہنے کی دیر ہوتی ہے، جب کہا نا بیٹے عطا کر، جب کہا نا آپ سلامت رہیں جی، جب کہا نا بیٹے عطا کر، علی نے کہا یا رسول اللہ پرابلم ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک ہاتھ سے حسن کو آگے کیا ہے، ایک ہاتھ سے حسین کو آگے کیا ہے، اب بھی جو نہ بولے اس کے اپنے مقدر ہیں۔ جب دونوں بیٹے رسول کے حوالے کیے ہیں علی نے، پھر ایک نتیجہ برآمد ہوا، بڑی جلدی کے ساتھ وہ نتیجہ تمہاری سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جو نئے نقش ہیں گل کے کلی سے ملتے ہیں، تمام نور کے جلوے جلی سے ملتے ہیں، جہان دیکھ لے حق کے ولی سے ملتے ہیں، نبی بھی مانگیں تو بیٹے علی سے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ چاہ کے جدہ عقیدہ بھائی، آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی۔ ہاتھ چاہ کے بھائی،
آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی. نبی بھی مانگیں تو بیٹے جی میں آپ سلامت رہیں جی. نبی بھی مانگیں تو بیٹے علی سے ملتے ہیں. اچھا ایک منظر اب میں نے آپ کو دکھانا ہے. اب آپ سن کے داد دے رہے تھے. ابھی میری پوری کوشش ہے میں شام کی ملکہ کی بارگاہ سے خیرات مانگتا ہوں. یہ منظر زہیب بھائی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سنانا نہیں چاہتا. رسول اب لے کے چلے علی کے گھرانے کو. علی ساتھ ہیں، حسن حسین ساتھ ہیں، بطول ساتھ ہیں. جو ترتیب ہے وہ میرے مسدس میں ہے. جب یہ 5 توحید کی بقا کے لیے نکلے، اللہ نے سکان سماوات کو اکٹھا کیا. حکم کیا جاری ہوا بارگاہ توحید سے؟ سجدے والے سجدہ چھوڑو، رکوع والے رکوع چھوڑو، قیام والے قیام چھوڑو، تسبیح والے تسبیح چھوڑو. جو جہاں جو کام کر رہا ہے وہ کام چھوڑو. میرے ساتھ آؤ، مل کے زمین پہ ایک منظر دیکھو. منظر کیا تھا؟ 5 جا رہے تھے. جو بات اللہ نے کہی ہے، خدا کہے ہے مجھے فخر ان کے جینے سے. نہیں بولنا چاہیے، بات تو ختم ہونے والی ہے یار. خدا کا ایک منظر آپ نے دیکھنا ہے. منظر اگر میں دکھا سکوں تو داد کا تقاضا ہے، نہ دکھاؤں تو میں نے زحمت ہی کیوں دینی ہے آپ کو. نظر آئے تو میرے ساتھ بولنا ہے. میرے نوجوان دوست بولیے گا، ہاتھ بزرگوں کے بھی بلند ہیں. خدا کہے ہے مجھے فخر ان کے جینے سے، بچی ہے میری خدائی اسی سفینے سے. چوتھا مصرع سننا ہے. سارے بولو یار، سارے بولو. خدا کہے ہے مجھے فخر ان کے جینے سے. یہ آپ کی معرفت ہے. خدا کہے ہے مجھے فخر ان کے جینے سے. منظر چوتھے مصرے میں دیکھیے گا. خدا کہے ہے مجھے فخر ان کے جینے سے، بچی ہے میری خدائی اسی سفینے سے. بچی ہے میری خدائی اسی سفینے سے. بچی ہے میری خدائی اسی سفینے سے. اسی مصرے کے لیے نظم شروع کی ہے میں نے. بچی ہے میری خدائی اسی سفینے سے. کچھ ایسی شان سے نکلے نبی مدینے سے، حسن کے ہاتھ میں انگلی حسین سینے سے. جو دیکھے وہ بولے، جو دیکھے وہ بولے، جو دیکھے وہ بولے. حسن کے ہاتھ میں انگلی، حسن کے ہاتھ میں انگلی. مباہلہ صرف بطول کی عزت اور عظمت کا نام ہے. یہ وہ معرکہ ہے جو بطول کے نام ہے. یہ ہے ہی بطول کی وجہ سے. یہ عید بھی بطول کی وجہ سے ہے. یہ فتح بھی بطول کی وجہ سے ہے. اب ترتیب کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول ہیں، انگلی حسن کے ہاتھ میں ہے، سینے کے ساتھ حسین ہے، پیچھے بطول ہے، پیچھے میرا مولا علی ہے. ترتیب آپ نسل در نسل سن کے آ رہے ہیں. اب اگر یہ منظر دکھائی دیتا ہے تو عزت بطول کے 2 مصرے پڑھنے لگا ہوں. خدا کہے ہے مجھے فخر ان کے جینے سے، بچی ہے میری خدائی اسی سفینے سے. کچھ ایسی شان سے نکلے نبی مدینے سے، حسن کے ہاتھ میں انگلی. عزت بطول پہ بولنا ضرور. حسن کے ہاتھ میں انگلی، حسین سینے سے. اور بڑی عظیم تھی جو ایک ولی سے آگے تھی، نبی سے پیچھے تھی لیکن علی سے آگے. سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں جی. سبحان اللہ. بسم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے. علی ولی اللہ. مجھے ممبر کی عزت کی قسم، مالک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا اس مسدس کی داد کے بعد میں نے ڈائری ایسے کر کے میں صفحہ الٹنے لگا تھا، لیکن آپ نے 5 تن کے چلنے کا ایک منظر لکھا ہے جو میں چھوڑنے لگا تھا. پھر آگے دیکھیں گے میرے مولا پہنچائیں گے، وہ میں 6 مصرے پڑھنے لگا ہوں. سبھی یقین چلے اور تمام قیاس چلے، سبھی یقین چلے اور تمام قیاس. اس میں کوئی بات کوئی نہیں، بات پہنچ جائے گی، آپ کی نظر کر رہا ہوں. سبھی یقین چلے اور تمام قیاس چلے، خدا کے دین کی خاطر خدا شناس چلے. ظہور جن کا خدائی کی تھی اساس چلے، مباہلہ میں یہ بن کر خدا کی آس چلے. مباہلہ میں اپنی جو بندہ نہ بولا وہ سوچے ضرور میرے اس گھر کے ساتھ کتنا تعلق ہے. آپ کی نظر کر رہا ہوں. مباہلہ میں یہ بن کر خدا کی آس چلے. یہ ضابطوں میں مکمل اصول لگتے تھے، قسم خدا کی یہ 5 رسول لگتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بسم اللہ بسم اللہ۔ روتی گئی ہے بطول دنیا سے، کل باقاعدہ عشرہ پڑھیں گے، کل سے عشرے کا آغاز کریں گے۔ آج کی مجلس منسوب ہے میری مخدومہ کی پاک ذات سے۔ میں نے کہا روتی گئی بطول، بڑے معروف عالم دین کا ایک بہت بڑا فقرہ ہے۔ جب بندے مناظرے میں کہا کرتے تھے نا 4 بیٹیاں، کوئی لڑائی کوئی نہیں، میں نے ایک فقرہ پڑھنا ہے، 4 بیٹیاں، تو انہوں نے رو کے کہا تھا 4 چھوڑ کے 4000 بنا لو، راضی تم سے ایک بھی نہیں گئی۔ شام کی ملکہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، ملکہ شام تمہاری عزتیں سلامت رکھے، مالک تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے، جو اس انداز سے محمد کی بیٹی کا پرسہ دینے آ گئے۔ تہران کا ایک ذاکر ہے، بس 7-8 منٹ کی نوکری قبول کیجئے گا، کل سے پھر بھرپور حاضری دیں گے، فضائل بھی میں نے سارا چھوڑ دیا۔ تہران کا ایک ذاکر یہ کہتا ہے جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوا، چلیں آپ کے رونے کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں، یہ وہ چاند ہے جو علی کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا ہے۔ چلو ایک فقرہ اور کہنا، اے وہ چاند ہے جڑا علی دیاں دھیاں جنگلاں چ ویکھیا ہے۔ اسی طرح رونا چاہیے۔ ایک فقرہ اور کہتا ہوں، جی بھر کے مصائب پڑھیں گے، کل سے منت ہے جلدی آئیے گا، فضائل بہت تھوڑا پڑھوں گا میں، محرم میں پڑھتا بھی تھوڑا ہوں، سیدہ کو پرسہ پیش کریں گے ان کی اولاد کا۔ بھائی جو ہے بس ایک فقرہ کہتا ہوں، یاد آ گیا تو آپ مصلے پہ بھی روئیں گے، بستر پہ بھی روئیں گے۔ جب علی کی بیٹیوں نے، علی کی مسافر بیٹیوں نے پردیش میں چاند دیکھا نا، پھر چاند دیکھ کے اپنے اپنے چاند کو دیکھا۔ ماتم کرنا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے۔ بیویوں نے چاند دیکھا نا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے چاند کو دیکھا۔ آپ نے ہائے ایسی کی ہے، میں تھوڑا اور کھولتا ہوں فکرے کو، ایک آنسو بھی اور آ جائے۔ ایک سیدہ نے چاند دیکھ کے اپنا 18 سال کا چاند دیکھا، ایک مخدومہ نے چاند دیکھ کے اپنا 13 سال کا چاند دیکھا، ایک مخدومہ نے چاند دیکھ کے اپنا 9 سال کا چاند دیکھا۔ اس بستی میں، اس سفر میں ایک چاند وہ بھی تھا جو 6 مہینے کا تھا۔ مالک تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ اس ایرانی تہرانی ذاکر نے جب آسمان پہ چاند دیکھا نا، تو یہ کہتا ہے میں نے وہ عمل کیا جو میرے چھٹے امام نے مجھے تعلیم کیا تھا۔ چلے میں وہ عمل بتاتا ہوں، اگلے سال ہو سکتا ہے ذہن میں رہ جائے، تم یاد کرو۔ تمہارے چھٹے امام نے کہا ہے جب پتہ چل جائے نا آسمان پہ چاند محرم کا طلوع ہو گیا، تو کوشش کرو اپنے گھر میں غریب کی صف بچھاؤ۔ اگر ممکن نہ ہو تو اس مقام پہ چلے جاؤ جہاں لوگ غریب کربلا کو رو رہے ہوں۔ پھر امام نے کہا اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو اپنے گھر میں ہی ذکر کرو، پھر یہ بھی ممکن نہ ہو تو گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، اگر چھت بھی نہ ہو تو گھر کے صحن میں آ جاؤ۔ بندے نے پوچھا مولا کرنا کیا ہے؟ مولا نے رو کے کہا گھر کے صحن میں آ جاؤ، بہن ہے تو بہن کو بلا لو، بیٹی ہے تو بیٹی کو بلا لو، زوجہ قریب ہے تو اسے بھی بلا لو، ماں ہے تو اسے بھی بلا لو، گھر کی مستورات کو اکٹھا کرو، چاند دیکھو، ایک دفعہ ہاتھ باندھ کر کے انہیں کہو سر کی چادریں اتار لیں۔ جب سب سر کی چادریں اتار لینا تو اکٹھا چاند کو دیکھو، کرنا کچھ نہیں، صرف اتنا کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ۔ مالک تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ یہ کہتا ہے میں نے یہ عمل کیا، مولا کو چاند دیکھ کے پرسہ دیا، پرسہ دے کے میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کھانا کھایا، میں سو گیا، سونے کی تیاری کی۔ کہتا جب میں صبح اٹھا محرم کی تیاری کے لیے، مجالس پڑھنے کے لیے، تو کہتا میں گھر کا جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا، میں نے دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مٹی کی ڈھیریاں بنا کے بیٹھے ہیں۔ میرے تجسس میں اضافہ ہوا، میں بچوں کے پاس گیا، میں نے بچوں کے پاس جا کے پوچھا یہ ڈھیریاں کیسی ہیں، کر کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مٹی کی ڈھیریاں نہیں، ماتم ضرور کرنا، یہ میرے مولا حسین کے خیمے کی شبیہ ہے۔ اور جو ساتھ ایک لمبی ڈھیری تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اسی بڑے بچے نے مجھے رو کے بتایا یہ نہر فرات کی شبیہ ہے۔
اس بچے نے اس ذاکر کو پہچان لیا، اسے پہچان کے کہتے تو مولا حسین کا ذاکر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا دیکھ ہم رونے والے بھی موجود ہیں، خیمے کی شبی بھی موجود ہے، فرات کی شبی بھی موجود ہے، ہمیں مولا کا ذکر سنا دے تھوڑا سا، مولا تجھ سے راضی ہوگا۔ اس نے کہا مجھے جلدی تھی، مجھے دیر ہو رہی تھی، میں نے بچوں کو وعدہ کیا میں جب واپس آؤں گا شام کو تو تم بھی آ جانا، میں آ کے تمہیں مولا کا ذکر سنا دوں گا۔ اس نے کہا میں چلا گیا، جہاں جہاں جو جو ڈیوٹیاں تھیں میں وہ ڈیوٹیاں دیتا رہا۔ یہ کہتا ہے واپسی پہ میرے ذہن سے وہ وعدہ نکل گیا۔ یہ کہتا ہے میں اپنے گھر آ گیا، گھر آ کے میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کھانا کھایا، میں سویا۔ اس نے کہا کچھ تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا، کچھ تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے کہا اچانک مجھے یاد آیا میں نے تو حسین کے چھوٹے چھوٹے عزاداروں سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں جلدی سے اٹھا، دوڑتا ہوا دروازے کے پاس آیا، دروازہ کھولا۔ اس نے کہا جیسے ہی میں گلی کا موڑ مڑا میرے دل میں تھا چلے گئے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس طرح صبح بیٹھے رو رہے تھے اسی انداز سے بیٹھ کے رو رہے تھے غریب کی غربت کو۔ میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگ کے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے بھول گیا تھا۔ بچے نے کہا تو حسین کا ذاکر ہے، تجھے جچتا نہیں تو ہاتھ باندھے، ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں ابھی بھی ذکر سنا دے۔ اس نے کہا میں نے مجلس پڑھی، بچوں نے گریہ کیا۔ جب میں واپس جانے لگا انہوں نے کوئی نیاز بنا رکھی تھی، تاریخ نے کہوہ لکھا ہے، ایران کی روایت ہے، وہ جب جانے لگا نا تو ایک بچے نے اس کی ابا کا دامن پکڑا اور اسے کہا تو جا رہا ہے، یہ نیاز ہم نے تیرے لیے بنائی ہے۔ بس میں بات کے قریب آ گیا، یہ نیاز لیتا جا۔ اس نے کہا میں نے وہ قہوے کا پیالہ پکڑا اور میں سوچ میں مبتلا ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ جانے پاکی پلیدی کا پتہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں برتن کیسا تھا، پتہ نہیں اجزاء کیسے تھے، پتہ نہیں چیزیں کیسی تھیں۔ میں نے رات کا فائدہ اٹھا کے میں نے وہ قہوہ زمین پہ پھینک دیا۔ اس نے کہا نا میں نے وہ قہوہ زمین پہ پھینک دیا اور میں واپس آ گیا اور رات کو سو گیا۔ یہ کہہ رہا جب میں سویا نا آدھی رات میں نے خواب میں دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، اس کے دونوں ہاتھ اس کے زخمی پہلو پہ ہیں اور مجھے رو کے کہتی ہے ذاکر تو نے وہ قہوہ کیوں گرا دیا تھا، تو نے وہ نیاز کیوں گرا دی تھی؟ میں نے رو کے کہا بی بی میں سمجھا تھا کہ بچوں نے بنائی ہے، اللہ جانے پاکی پلیدی کا پتہ تھا یا نہیں تھا۔ تو رو کے کہا محمد کی بیٹی نے ذاکر تجھے کس نے کہا وہ بچوں نے بنائی تھی؟ میں جس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی اسی ہاتھ سے میں نے تیری نیاز بنائی تھی، اور جہاں جہاں میرے حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں بطول کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے۔ اجر کو مل اللہ۔ ہو گئی حاضری میرے حصے کی، لیکن بخل نہ ہو۔ کسی نے تمہارے بیمار امام سے پوچھا تھا، مکمل شہادت نہیں پڑھتا اتنا وقت نہیں، ایک فقرہ اور سن لیں۔ کسی نے تمہارے خون رونے والے امام سے پوچھا کہ مولا تیرا دادا بڑا مظلوم ہے یا تیرا بابا حسین بڑا مظلوم ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ میرے مولا نے رو کے کہا اگرچہ میرا بابا حسین صبر کا پہاڑ ہے، اس سے بڑی کائنات میں مظلومیت کوئی نہیں، لیکن میرا دادا علی بڑا مظلوم ہے۔ سننے والے نے رو کے کہا مولا تیرا دادا بڑا مظلوم کیسے؟ اکبر کی برچھی کس نے کھینچی تھی؟ اس نے کہا میرے بابا نے کھینچی تھی، لیکن مظلوم میرا دادا علی ہے۔ یہ رونے لگا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا قاسم کے ٹکڑے کس نے اٹھائے تھے؟ اس نے مولا سجاد نے کہا میرے بابا نے اٹھائے تھے، لیکن میرا دادا علی بڑا مظلوم ہے۔ یہ اور پریشان ہوگا، یہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا عباس کے بازو کس نے اٹھائے تھے؟ سجاد نے رو کے کہا بے شک میرے بابا نے اٹھائے تھے، لیکن میرا دادا بڑا مظلوم ہے۔ یہ ماتم کرنے لگا، ماتم کر کے رو کے کہتا ہے مولا اصغر کا تیر کس نے کھینچا تھا؟ جب کہا نا اصغر کا تیر کس نے کھینچا تھا تو کہنے لگا، اب سجاد بھی رونے لگے، رو کے کہتے ہیں بے شک میرے بابا نے، لیکن میرا دادا بڑا مظلوم ہے۔ ہائے ضرور کر دینا بطول کی مظلومیت پہ، جب بار بار کہا نا میرا دادا بڑا مظلوم ہے، میرا دادا بڑا مظلوم ہے، میرا دادا بڑا مظلوم ہے۔ سائل مولا کے قدموں پہ گر پڑا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا پھر تو خود بتا علی کیسے بڑا مظلوم ہے؟ تو خون رونے والا امام نے رو کے کہا بے شک حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، لیکن سائل یاد رکھنا میرے بابا حسین کی زندگی میں کسی نے اس کی زوجہ کو تماچا نہیں مارا، کسی نے اس کی زوجہ کا ہاتھ نہیں توڑا، کسی نے اس کی زوجہ کو تازیانے نہیں مارے، اکیلی بطول تھی،
والی کوفہ کے منبر پہ اپنا ہاتھ دیکھ کے روتے تھے اور رو کے کہتے تھے ید اللہ بھی تھا اور بطول بھی قتل ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا